سوئنگ کا سلطان وسیم اکرم سے ای سپورٹس میں جو پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ ایک مداح جو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ان کو مینشن کر کے سوال پوچھا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج کے دور میں آپ بالنگ کروا رہے ہوتے اور پی ایس ایل میں ہوتے تو بابر اعظم کے خلاف آپ کی کیا پالیسی ہوتی. ٹھیک ہے, انہوں نے سوال کیا اف یو واز بالنگ ٹوڈے ہو وڈ ہی بال اگینسٹ بابر اعظم. وسیم اکرم لیجنڈ آف سوئنگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کا وہ لیجنڈ ہے اس بھائی صاحب نے جو جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بابر اعظم کے ہیٹر ہیں وہ سنیں کنگ آف ہارڈ بال, یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہارڈ بال کا کنگ, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کا سلطان, سوئنگ کا سلطان, جس طرح وہ بالر تھا. وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بابر اعظم جیسے بیٹسمین کو آؤٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ ایسا بیٹسمین تھوڑا سا جو رسک ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ کم لیتا ہے. اس نے ایک اور مثال دی, اس نے کہا ہے کہ جس طرح وہ بلن لارا اور سچن ٹنڈولکر جس طرح کے بیٹسمین تھے, جس طرح وہ آرام سے دیکھ کے کھیلتے تھے, اسی طرح ایک بابر اعظم ایک ایسے بیٹسمین ہیں جن کو آؤٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ رسک نہیں لیتے. اگر ایک ایسا بیٹسمین ہے جو کھلے عام زیادہ تر ہٹنگ لگاتا ہے, جس طرح تیز ترین کھیلتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, ایک بالر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے خلاف تقریباً 6 بالیں ہیں, 2 سے 3 ہٹیں لازمی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جو بالر ہوتا ہے وہ سنبھل کے آتا ہے اور وہ اپنی جو اس میں ایبلٹی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام شو کرتا ہے اور اپنے سکل لیول جو بھی ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اسے چھکا نہیں مارنے دینا اور میرے پاس زیادہ چانس ہے کہ میں اس کو آؤٹ کر سکتا ہوں. وہ آپ کو سلو ون میں پھنسا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس بیٹسمین کو ہم سلو ون میں پھنسا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہم پھنسا سکتے ہیں. لیکن بابر اعظم ایک ایسا بیٹسمین ہے جن کو پھنسانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ ایسا بیٹسمین ہے آپ کو صرف یہ تھوڑا سا دوسرے طریقے سے شاٹیں مارے گا, ایگریسو نہیں کھیلے گا, آپ کو یہ لمبا لے کے جائے گا. اور ساتھ ہی مصباح بیٹھے تھے, مصباح نے کہا کہ یہ وہی بیٹسمین ہوتے ہیں جو ہمیں آخر پہ آ کے یعنی مخالف ٹیم کو ہرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سچن ٹنڈولکر پورے کریز پہ کھڑے ہوتے تھے, بلن لارا کریز پہ کھڑے رہتے تھے اور مخالف جو بھی ٹیم ہوتی تھی وہ ہار جاتی تھی. اگر یہ بیٹسمین آپ انہیں لمبا چلنے دیں تو یہ کافی مشکل پیش کرتے ہیں. اگر آپ ان کو ارلی آن پکڑ لیں یا آپ کو 1-2 اوور آپ نے کروائے ہیں, آپ کو سمجھ لگ گئی ہے یہ بیٹسمین پھنس رہا ہے یا مشکل پیش آ رہی ہے, تو آپ اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں, تو آپ کو جلدی وکٹ مل سکتی ہے. لیکن اگر یہ کریز پہ ٹک جاتے ہیں تو ان کو آؤٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ آپ سے میچ چھین کے چلے جاتے ہیں. اگر یہ لیجنڈ آپ کہہ سکتے ہیں سوئنگ بال کا جو لیجنڈ ہے, جس طرح ان کو دنیا مانتی ہے وسیم اکرم کو, اگر یہ جو بات کہہ رہا ہے, لیکن ادھر ہمارے جو آپ ریسنٹ کرکٹر جو بھی ایکس کرکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ T20 کا پلیئر نہیں ہے, یہ ایسا اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بابر اعظم میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں, بابر اعظم جو بیٹسمین ہے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا بیٹسمین ابھی تک جو کہ ٹائم چل رہا ہے, بابر اعظم جیسا بیٹسمین نہیں آیا جب سے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری شروع ہے. ٹھیک ہے, آپ جو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جاوید میاں داد دا کنگ, جس طرح دا لیجنڈ, ٹھیک ہے, ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, باقی ظہیر عباس, باقی انضمام الحق, باقی محمد یوسف, مصباح الحق, یونس خان, جو بڑے نام آئے ہیں یار. بابر اعظم کو میں آپ کو بتاتا چلوں ٹیسٹ میں نمبر 2 پہ ان کی جو ہائیسٹ لیول پہ گئے ہیں, 2 نمبر پہ گئے ہیں, T20 میں نمبر 1 رینکنگ پہ گئے ہیں, ODI میں نمبر 1 رینکنگ پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں ایشین بیٹسمین میں صرف وراٹ کوہلی کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ میں پہلے نمبر پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی ٹائم میں یا کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں الگ الگ ٹائم میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی ٹائم میں ریسنٹ ٹائم میں آپ وراٹ کوہلی پہلے نمبر پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے وقتوں میں. ٹھیک ہے, اور بابر اعظم جو کہ T20 میں نمبر 1 پہ, ٹیسٹ میں نمبر 2 پہ اور ODI میں نمبر 1 پہ, ٹیسٹ میں ابھی تک نمبر 1 پہ نہیں آ سکے, جو ہائیسٹ رینکنگ ہے ان کی نمبر 2 پہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک جو ریسنٹ فارم چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جو بیٹسمین چل رہے ہیں جو بھی ہیں, روہت شرما, کیا نام ہے جو فیف 4 گنے جاتے ہیں, اسٹیو سمتھ, کین ولیمسن, جوئی روٹ, ٹھیک ہے, یہ بھی ابھی تک تینوں فارمیٹ میں پہلے نمبر پہ نہیں آ سکے. ٹھیک ہے, ان کے میرے خیال میں جو ہائیسٹ ہے ایک ٹیسٹ میں 1 ہے, پھر 4 چلی جاتی ہے, پھر 8 نمبر پہ چلے جاتے ہیں, اس طرح رینکنگ ہے. جوئی روٹ کے میرے خیال میں T20 میں نمبر 4 پہ ہے, ٹیسٹ میں نمبر 1 پہ ہے, ODI میں بھی نمبر 1 یا 2 پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی ہے. باقی ولیمسن کی نمبر 1 پہ ہے اور T20 میں میرے خیال میں نمبر 10 پہ ہے اسی طرح. لیکن بابر اعظم ایک ایسے بیٹسمین ہے جو کہ 10,000 رنز فاسٹسٹ مکمل کرنے والے پہلے بیٹسمین بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے 274 اننگ میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کرس گیل, جن کو آپ بول سکتے ہیں کہ وہ جو T20 کرکٹ کا نام
بلند کرنے والے، نام بڑا کرنے والے، ان کا بھی یہ ریکارڈ بابر اعظم نے توڑ دیا، اور پھر وراٹ کوہلی کا یہ ریکارڈ توڑا ہے۔ بابر اعظم 10,000 فاصلہ رن مکمل کیا T20 میں، ٹھیک ہے، اور باقی بابر اعظم کے نام بہت ہی بڑے ریکارڈ ہیں، جس طرح چوکوں میں دیکھ لیں وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑا ہے، اور باقی بہت سارے ریکارڈ ہیں جو پیچھے چھوڑ رہا ہے بابر اعظم۔ باقی ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ، اللہ حافظ۔